الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم وقال تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ محترم سامعین سامعات، ناظرین ناظرات، پھر دوبارہ اللہ کے توفیق سے آپ لوگوں کی دعاؤں سے پھر آپ کے سامنے اللہ پاک نے مجھے حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح بات کہنے کی، رقیہ شرعیہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات سے جو نئے لسنرز ہیں یا جو پرانے ہیں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ یہ میرا پروگرام آپ اللہ کے واسطے عام کیجئے، تاکہ لوگ بہت پریشان ہیں، بڑے پریشان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جو سنیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آپ لوگوں کے کھاتے میں، آپ لوگوں کے رجسٹر میں، بک آف ڈیڈز میں اللہ تعالیٰ بہت ساری نیکیاں لکھیں گے، بہت ساری نیکیاں اللہ عطا فرمائیں گے، اور قیامت کے دن آپ کے لیے نجات کا ذریعہ ہو جائے گا۔ اس لیے آپ کے واٹس ایپ پر جتنے گروپ ہیں یہ لنک بھیج دو کہ وہ مکسلر پر یا اس طریقے سے ہمارا یہ لائیو جو ہے اقرا اس پر سنیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ چلتے ہیں وظائف کی طرف۔ سب سے پہلے ایک بات مجھے کہنی ہے جو is very very important to say to everyone. All the وظائف will benefit you, all the وظائف will help you when you do فرض نماز، when you read فرض نماز، when you perform your فرض نماز۔ فرض نماز پڑھنے کے بعد کوئی بھی وظیفہ کرے تو وہ وظیفہ قبول ہو جاتا ہے۔ فرض نماز کے بغیر وظائف کام نہیں کرتے ہیں، یاد رکھو۔ خیر اللہ کا نام ہے، اس میں برکات بہت ہے، لیکن جو برکتیں ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی ہے، کیونکہ آدمی نے فرض نماز نہیں پڑھی۔ فرض نماز پڑھ کر کے حدیث میں آتا ہے ترمذی شریف میں، آپ فرض نماز پڑھ لو، اس کے بعد تم دعا کرو فوراً قبول ہوتی ہے۔ تو جتنے بھی وظائف ہے، the first things you have to perform your فرض نماز۔ یہ ایک میری ہمبل ریکویسٹ تو کیا بلکہ اللہ کا حکم ہے۔ This is the commands of Allah that Allah mentioned approximately 800 times. 800 times in his Quran about Salah. 800 جگہ اشارے سے، کنایے سے، یہاں سے وہاں سے، that you come towards me and you make sajda, then you ask Allah tabarak wa ta'ala, I will fulfill your needs. تیرا کام کر دوں گا، ایزی وے۔ ورنہ تو پھر پریشانی ہی پریشانی ہے۔ یہ میرا سبق۔ اب چلتے ہیں وظائف کی طرف۔ پہلا وظیفہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، قرآن کی آیت ہے، حدیث میں ہے، ترمذی شریف میں ہے، جس نے صبح مارننگ 7 مرتبہ اور شام میں 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیا تو اللہ اس کی ساری پریشانی کو دور کر دے گا. Whosoever recite this ayat 7 times in the morning and 7 times evening, Allah Tabarak wa Ta'ala will remove all type of pareshani and difficulty and calamities. ہمارے شیخ تھے، وہ ہم کو پڑھاتے تھے کہ اس کو پہلے پڑھ لو. Read the dua before you listen my advice, before you listen my lecture. He used to tell us. He says this is the hukam of Rasulullah sallallahu. This is a wazifa is given from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑھنے کا حکم دیا ہے. اگر پڑھ لے تو کامیاب ہے. سورہ توبہ last آیت، سورہ توبہ last آیت، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. میرے ساتھ پڑھ لو. آج کی رات میں ہم نے اگر نہیں پڑھا ہے تو یہیں سے شروع کر دو. Start from tonight. Inshallah we're going to read all together. Those all my listeners, please join with me and read 7 times now, and from tomorrow morning and evening 7 times. Allah will remove our difficulties. Let's start inshallah. ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. علامہ صاحب پچھلے کچھ 6-7 ہفتے سے پہلے ایک المراق حادثہ ہوا میرے ساتھ. وہ دل دماغ میں بیٹھا ہوا ہے اور آنکھوں سے نہیں جاتا. میں بہت پریشان ہوں اس کے لیے. حالانکہ قرآن پاک پڑھتا ہوں، ذکر ذکر بھی کرتا ہوں، دریج بھی پڑھتا ہوں، لیکن وہ آنکھوں کے سامنے سے نہیں ہٹتا. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو کیا دماغ میں وہ کیا وسوسہ تھا، کیا خیال تھا؟ کہ حادثہ ہوا تھا کوئی بھی. اچھا، کوئی حادثہ ہوا تو وہ آپ کے دماغ سے نکلتا نہیں ہے. جی جی. آپ داہنے ہاتھ کو اپنی پیشانی پر رکھ کر روزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں. اپنے پیشانی پر ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. انشاءاللہ آپ میری اس وظیفے کو سنیے. اللہ خود فرماتے ہیں کہ اس بندے نے اپنا معاملہ مجھے سپرد کر دیا ہے، میں اس کے معاملے کو صاف کر دیتا ہوں، میں اس کے پرابلم کو ختم کر دیتا ہوں. یہ حدیث میں آتا ہے جب بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اس بندے نے اپنا میٹر، اپنا پرابلم، اپنی ڈیفیکلٹی جو بھی ہے وہ مجھے سپرد کر دی ہے، میں اس کے کام کو کر دوں گا. تو آپ روزانہ دانے ہاتھ کو پیشانی پر رکھ کر کون سا جملہ پڑھنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. علامہ صاحب یہ تو میں بہت پڑھتا ہوں. نہیں، یہ طریقہ ہے. پیشانی پر ہاتھ رکھیں اور یقین کے ساتھ پڑھیں. اگر کسی یقین وقت بھی پڑھوں، جتنی بار پڑھنا ہے، لیکن یہ سر پر ہاتھ رکھ کر آپ کو اس نیت کر کے پڑھنا ہے کہ اللہ میرے دماغ سے یہ حادثہ کا جو خیال ہے نکال دے. ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ، جزاک انشاءاللہ. اللہ خیر فرمائے. ہمارے ایک شیخ تھے، وہ ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. جی فرمائیے. مفتی صاحب ایک ریکویسٹ ہے، میری سامنے کی ماؤتھ کینسر ہو گیا. مجھے سمجھ میں نہیں آیا، آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی مجھے. میری سامدری ہے نا، سامدری جی، ان کی ماؤتھ کینسر ہو گئی، منہ کے اندر کینسر ہو گیا. اچھا، ماؤتھ کینسر ہو گیا. جی. تو میں نے جب سنا پچھلے ہفتہ پتہ چلا
تو میں نے ان کو بولا وہ جو آپ نے دعا بتایا وہ دعا پانی میں پھونک کر کے پانی پیے، صحیح اور دوسرا میں نے بتایا بروکولی کھائے خوب، صحیح اور آپ نے کسی کو ایک دفعہ بتایا تھا کہ ہلدی کے پاؤڈر کے بارے میں، جی لیکن مجھے یاد ہی نہیں رہا پانی میں ملا کے پینا ہے یا دودھ میں ملا کے پینا ہے، وہ مجھے اچھا، یاد یہ نہیں۔ جو دعا ایک تو میں نے بتلائی تھی، نمبر دو جو ہے وہ آپ جی کو میں نے کہا تھا، میں نے لوگوں کو کہا تھا بروکلی کھانا ہے صبح شام، جی گوشت نہیں کھانا ہے، کچھ دنوں کے لیے جی بند کر دے گوشت کمپلیٹلی۔ جی نمبر تین جو ہے نا، ہلدی جو ہے، ایک تو ہے فریش ہلدی ملتی ہے، اور ایک ہے جی ہمارے گھر میں جو ڈرائی ہوتی ہے جس کو ہم کھانے میں استعمال کرتے ہیں، وہ جی جی ایک ٹی سپون جو ہے یا ایک ٹیبل اسپون جو ہے، اس کو گرم جی وارم واٹر میں ڈال کے ہلا کے اس کو پیا کریں۔ امریکہ میں اچھا چونکہ اس کی کیپسول دیتے ہیں، آج کل تو اس کی ٹیومرک کیپسول بھی ملتی ہے، لیکن کیپسول سے زیادہ اگر ڈائریکٹلی آپ اس کو پیے پانی میں ڈال کے جی تو یہ جی زیادہ فائدہ مند ہے انشاءاللہ۔ اچھا، تو وہ جو ٹیبل اسپون دینی ہے یا ٹی اسپون دینی ہے ٹی ٹرمرک اسپون پاؤڈر؟ سے تھوڑی زیادہ ہو، اگر دن میں 3 بار کر لے ٹی اسپون سے اگر ہے تو صبح دوپہر شام، تو انشاءاللہ بہت جلد ہی۔ ابھی ایک ہفتے پہلے ایک آدمی میرے پاس آیا تھا، اس نے مجھے کہا تھا کہ آپ نے کچھ سال پہلے ہم کو بتایا تھا، الحمدللہ پابندی سے 3 مہینے سے میں اس کو استعمال کر رہا ہوں، ڈاکٹر نے کہا کہ وہ ہیل ہو گیا۔ اچھا، تو سوال رہ گیا مفتی صاحب، وہ دعا کے درخواست ہے آنے والی تھرسڈے کو ان کا آپریشن ہونے والا، تو ان کے لیے دعا کرنا۔ ڈاکٹر نے بتایا بہت بڑا آپریشن ہوگی، 7 سے 10 گھنٹہ تک لگ سکتی ہے، 7 گھنٹہ لگ سکتی ہے، اللہ ان تو کو ان کے لیے ریکوری بھی مشکل سے ہوگی، ڈاکٹر نے خود ہی بتایا۔ تو درخواست ہے مفتی صاحب ان کے لیے اب دعا کرنا، کمنگ تھرسڈے صبح ان کے آپریشن ہونے والے ہیں۔ ایک اور بات ہے کہ اگر بلیک سیڈ ہے، بلیک سیڈ آئل نہیں، کلونجی کے دانے ہیں، جی کلونجی کے دانے ہیں، ایک چٹکی یعنی ایسا ہاتھ میں پکڑ کر اپنے منہ میں اس کو چبائیں، جی چو کرنا ہے، پانی سے اس کو نگلنا نہیں، چو کرنا ہے۔ تو رسول جی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے علاوہ ساری بیماری کی دوا ہے، موت کے علاوہ ساری بیماری کی، تو ان کو ایک چٹکی صبح لیں، ایک چٹکی شام کو لیں، انشاءاللہ اس سے بھی جی بہت فائدہ ہوگا۔ اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ آمین نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو، آمین۔ یہ تو سارے میرے لوگ بچے جتنے کے لیے بھی سنتے ہیں دعا آمین کرنا کہیں مفتی صاحب۔ انشاءاللہ۔ جی جی، جزاک اللہ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور کال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا بتائیے۔ کیا حال ہے بھائی، ٹھیک اللہ ہو؟ کا شکر، آپ کی دعاؤں سے بہت خیریت سے ہوں الحمدللہ۔ بھائی میں ایک بات کرنی ہے، میں کافی دفعہ آپ کو پہلے فون کرتی تھی، میں اپنی بیٹے کی شادی کے لیے جی جی کوئی کام نہیں بنتا، کوئی ایسا اس اچھا، کی شادی نہیں ہو ابھی رہی، تک وظائف کرنے کے بعد بھی مسئلہ حل نہیں ہوا؟ بڑے وظائف کیے آپ نے، جو بتایا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اچھا، سارے وظائف کو ایک طرف رکھو، ابھی 3 ہفتے سے ایک وظیفہ میں نے 3 یا 4 آدمی کو بتایا، سب کی یہاں لڑکی کی شادی، ابھی ماشاءاللہ 4 پرپوزل آئے، 3 پرپوزل آئے، 2 پرپوزل آئے۔ یقین جی کے جی ساتھ ایک سورت ہے، سورت اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اگر آپ کے اندر میں ہمت ہے تو ایک بیٹھک میں 200 مرتبہ، اور اگر ہمت نہیں تو صبح میں 100 مرتبہ، شام میں 100 مرتبہ، یا پھر صبح میں 50، دوپہر میں 50، شام میں 50 کر کے کم سے کم منیمم 100 ٹائم اور میکسیمم 200 بار پڑھیں۔ آپ یقین جانیے، یقیناً ڈیفینیٹلی آپ کے لیے، یعنی آپ کے بچے کے لیے پرپوزل آئے گا انشاءاللہ۔ جی 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 میں یہ کروں گی، ضرور کروں۔ کتنے ہفتے کرنے ہیں؟ یہ کرو انشاءاللہ، 1 ہفتہ 2 ہفتہ، آپ کے بالکل جواب مل جائے گا آپ کو انشاءاللہ اس کا، بہت جلد انشاءاللہ۔ بہت شکریہ بھائی صاحب، بہت ٹھیک شکریہ۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ سلام۔ اور بھی بہت سارے لوگ جو ماشاءاللہ کافی سالوں سے میرے وظائف سنتے ہیں، اگر کسی کو کوئی فائدہ ہوا ہے کسی بھی وظیفے سے، آپ تو ماشاءاللہ کر کے بھول جاتے ہوں گے، لیکن کوئی فائدہ ہوا تو شیئر کیجئے میرے ساتھ، یہ شیئر کیجئے تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ ہو۔ جتنے لوگ انشاءاللہ پڑھیں گے نا تو آپ کو ثواب ملے گا۔ جو لوگ میرے ان آج کے پروگرام کو سن رہے ہیں، ان کو میری ایک درخواست ہے کہ وہ اگر کوئی نہ کوئی وظیفہ ہمارا بتایا ہوا
کتاب سے یا اس طریقے سے میری کتاب میں سے دیکھ کر پڑھا ہو یا اس طریقے سے میں نے جو بتایا اس کو پڑھا ہو اور ان کے کام ہو چکے ہو تو شیئر کیجئے، انشاءاللہ اور لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ آپ تمام سے میری یہ درخواست ہے، آج ہو یا نیکسٹ منڈے ہو جب بھی، لیکن شیئر کیجئے میرے ساتھ، گھبرائیے نہیں، یہ بہت ہی ثواب کا کام ہے، بہت ہی ثواب کا کام ہے۔ دیکھو ابھی ماشاءاللہ آپ کے سامنے، میرے سامنے 3 یا 4 ایسے کیسز آئے ہیں جنہوں نے اس پر عمل کیا ماشاءاللہ، تو انہوں نے ہم سے شیئر کیا، لیکن آن اے آ کے شیئر کرے تو لوگوں کو پتہ چلے کہ بھائی ماشاءاللہ ہم نے بروکلی کھائی، یا آپ نے بتایا وظیفہ ہم نے کیا تو ہمیں اتنا فائدہ ہوا، فلاں ہوا فلاں ہوا، جاب نہیں ملتا تھا مل گیا الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ اسے آپ کے خزانے میں اور ثواب عطا فرمائیں گے۔ آپ گھبرائیے نہیں اور اسی طریقے شرم نہ کیجئے، آن اے آ کر آپ بتائیے کہ فلاں وظیفہ کرنے سے مجھے اتنا فائدہ ہوا ہے، انشاءاللہ لوگ سنیں گے تو آپ کو اور ثواب ملے گا۔ چلتا ہوں وظیفے کی طرف۔ آج کی رات میں ہم 7 مرتبہ جو حدیث کا وظیفہ ہے وہ پڑھ لیتے ہیں، سب مل کر ساتھ میں پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ 7 ٹائم ہو گیا۔ اس میں آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ نے سنی، اور آپ نے جن لوگوں نے پڑھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کیا ہے، یقیناً اللہ پریشانی دور کر دیں گے۔ جن لوگوں نے پڑھا ہے اپنے دل میں نیت کرے اللہ پاک فلاں میری پریشانی ہے دور کر دے انشاءاللہ، اور جنہوں نے نہیں پڑھا ہے وہ پڑھ لیں، اور کل آج رات سے لے کر شروع کر دیں، مارننگ اینڈ ایوننگ، 7 ٹائم ان دا مارننگ 7 ٹائم ایوننگ، اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ آپ یقین جانیے کہ آپ کی ہر پریشانی کے لیے لا علاج بیماری ہے۔ ایک صحابی کا پیر ٹوٹ گیا تھا، تو ایک فرشتے نے آ کر کہا کہ آپ شریک نہیں ہوئے دوسرے صحابہ جو اللہ کے راستے میں گئے؟ فرمایا میرا پیر ٹوٹ گیا، اونٹنی سے نیچے گرا، فرمایا اس کو پڑھو، اور یہی وظیفہ بتایا حسبی اللہ لا الہ الا ہو۔ انہوں نے پڑھا، 7 مرتبہ ہاتھ رکھ کر چلتے ہو گئے۔ یقین بہت بڑی بات ہے، جیسے ہمارے بھائی کہتے ہیں میں نے بہت سی بار لا حول پڑھتا ہوں، لا حول پڑھ یقین کے ساتھ، اگر اس سے بھی بڑھ کر کوئی وظیفہ ہوتا تو میرے نبی نہ بتلاتے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف میں کہا ہے 99 پرابلم کے لیے شفا ہے انشاءاللہ۔ ابھی بریک کے بعد دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں بہت جلد انشاءاللہ، آپ حاضر رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔